میرے طلباء عزیز، آج آپ نے ہماری کی آخری سنانی ہے۔ اب ہماری جدائی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ آج میرا بہت دل کا بھرا ہوا تھا کہ میں آپ لوگوں سے دل کھول کر اپنی باتیں کروں، مگر مجھے بار بار کہنے کے وقت کی کمی کو احساس ہوا کہ اس میں کافی تاخیر ہو گئی۔ میں امیر دورہ حدیث سے یہ عرض کروں گا، ایک دن بے شک آخری دفعے سے ایک دن پہلے میری ایک ملاقات کا اہتمام ضرور، اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے کہ میں ساری باتیں کر سکوں، تو انشاءاللہ العزیز جو میں نے دل میں باتیں رکھی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ سے ضرور۔ میرے عزیز طلباء، آپ فارغ ہو کے آ رہے ہیں، اتنی بڑی نسبت جو آپ نے سنی ہے، میرے بڑے بھائیان کی، میرے خانے کی، عبدالعزیز کی، اور ادھر سمجھ دیکھیں کہ مولانا رسول خان صاحب اولاد راز شیخ الدین کے شاعر، علامہ رشید مولانا ادریس صاحب کی مفتی شفیع صاحب، مولانا شرف جتنے بھی آپ کو پاکستان میں بڑے بڑے علماء نظر آئیں گے، وہ سارے کے سارے علامہ رشاد الدین کے شاعر۔ میرے ابا کی بانی ہے جامعہ اشرفیہ میں، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دورہ حدیث جن لوگوں سے تم نے پڑھا ہے ان کا علم مسترد نہیں ہے، جو میں جاؤ اور تمہارا جا کے دورہ حدیث پڑھو۔ امرتسر کے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے خطیب ہیں، ان کو کارخانہ جا کے سبق بھی شامل۔ میرے عزیز طلباء، میں انتہائی اختصار سے عرض کروں گا، مانا کرتا ہوں، آج فجر کی نماز میں میں نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا، ایک طالب علم بھوک نظر نہیں، دل سے دعائیں نکلی۔ اب میں آپ لوگوں کو جب اللہ نے اتنا بڑا علم اور اتنی بڑی نسبت عطا فرمائی ہے، اب آپ جہاں جائیں گے وہاں ذکر ہوگا کہ یہ جامعہ اشرفیہ کا فاضل ہے۔ خاصا اگر آپ کے عمل سے، گفتگو سے، بات چیت سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی کہ لوگ گانا دیں، تو یہ اساتذہ سے پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ تمہارے اساتذہ نے پڑھایا ہے، اذان ہو رہی ہے تو مسجد کے گیٹ سے نکل کر جا رہے ہو، گھر میں ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اتنا بڑا سلوک کر رہے ہو۔ میرے عزیز طلباء، میری آپ روحانی اولاد ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ یہ جو سیاستہ میں آپ نے احادیث پڑھی ہیں ان کو پڑھا کریں، اس کا مراقبہ کیا کریں، اس کو سوچا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک حدیث جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے آب زمزم نوش فرمانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کی حد دعا مانگی ہے، میں نے آپ کا یہ دعا کو حصہ بنائیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ وہ علم عطا فرما جو نافع ہو، مفید ہو، دنیا میں بھی لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے اور قبر سے لے کر جنت تک کی ساری منزلیں آسان کرنے کا ذریعہ بنے۔
اور دوسرا جملہ تھا رزق واسع، یا اللہ رزق کی تنگی میں مبتلا نہ کرنا. یہ سمجھ لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق کی کشادگی بھی اللہ سے مانگنا. آپ نے یہ جملہ پڑھا ہوگا کاد الفقر ان یکون کفر. اللہ تعالیٰ جسے اور آخری جو جملہ تھا اس دعا کا وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ، یا اللہ ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے یا اللہ محفوظ فرمانا اور شفا کا. میرے طلباء عزیز، اب میری درخواست آخری ہے. میں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں اللہ کے آخری نبی کا آخری خطبے کا ایک جملہ میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے. اپنے لوحے قلم پر اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ کا ولی دنیا سے جا رہا ہے اور قیامت تک آنے والے طلباء کو کیا نصیحت کرتا ہے. وہ نے نصیحت میں نے کہہ آپ کو سنائی. نذر اللہ، اللہ دونوں جہاں میں خوش و خرم رکھے. امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها ألا فربما مبلغ أو عالم فليبلغ الشاهد والغائب. اتنی عظیم دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. سارا سا اپنا زاویہ نگاہ کر لیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا. رب کعبہ کی قسم اگر آج آپ نے آخری سفر میں اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہزار انسان کی دعا کے لیے آئے ہوئے ہیں، آج یہ بات آج ذہن میں مضبوطی سے بٹھانے کہ ہم نے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر عمل کریں.